ناظرین، جب صحرا کی تپتی ریت ہواؤں کے ساتھ سرگوشی کرتی ہے تو ایک چیز بڑی واضح بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت، اطاعت اور قناعت کے بے مثال پیکر ہیں۔ تیر اندازی، پہلوانی اور خطابت میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ اسی زمانے میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ رواج زمانہ کے مطابق تعلیم کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے اور عرب کے اہم مشغلہ تجارت کو اپنے روزگار کا سامان بنایا۔ تجارت کے سلسلے میں آپ نے دور دراز ممالک میں سفر کیے۔ اس سے آپ کو بڑے تجربات حاصل ہوئے۔ خودداری، بلند حوصلے، معاملہ فہمی اور دور اندیش نگاہی اس کا نتیجہ تھا۔ قبائل کے درمیان معمولی رنجشوں کو اپنی غیر معمولی فہم اور تدبیر سے بہت جلدی حل فرما لیا کرتے تھے۔ عمر کا 27واں سال تھا جو ریگستان عرب میں آفتاب اسلام طلوع ہوا۔ مکے کی وادیوں سے توحید کی صدا بلند ہونے لگی۔ مشرکین عرب کے ساتھ آپ کے لیے بھی یہ آواز نامانوس تھی۔ آپ اس پر سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ وہ مسلمان ہوا ہے اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز مسلمان ہو گئی۔ اس کو اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ اس کنیز کے علاوہ بھی جس پر زور چلتا اس کو خوب مارتے پیٹتے، لیکن اسلام کا نشہ ہی ایسا تھا جو ایک بار چڑھ جاتا تو اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ان تمام سختیوں سے ایک شخص کو بھی اسلام سے نہ اتار سکے۔ قریش میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ابو جہل بھی مسلمانوں کی دشمنی میں صف اول میں تھا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسلام کو یا تو عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے معزز کر دے، مگر یہ دولت تو ازل سے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ دعا نبی کی ہو تو اثر کیسے نہیں دکھاتی۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جانثار اور دوست ہو گیا۔ اللہ نے عمر فاروق کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا۔ ان کے اسلام لانے سے ایک زلزلہ برپا ہوا۔ مشرکین ان کے گھر کے ارد گرد جمع ہو کر نعرے بازی کرنے لگے، صبا عمر، صبا عمر۔ عمر بے دین ہو گیا، لیکن کسے معلوم تھا کہ عمر فاروق نے اپنی زندگی کا مقصد جان لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت 40 کے قریب افراد اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت ہی بے بسی اور مجبوری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کعبہ میں نماز پڑھنا تو ناممکن تھا۔ آپ نے مشرکین کو جمع کر کے بڑی جرت مندی اور بہادری سے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا۔ آپ کے ماموں نے دیکھا کہ اسلام کا معاملہ تازہ ہے، کہیں مشرکین کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، چنانچہ انہوں نے اپنی امان میں رکھ لیا۔ لیکن امیر المؤمنین اسلام کے قبل اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت اور بے بسی دیکھ چکے تھے، اس لیے مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے اس امان کو ٹھکرا دیا اور عام
तमाम मुसलमानों की तरह मिलकर मुशरिकीन के मसाइब को इस्तकामत के साथ सहने को तैयार हो गए और ऐलान किया कि अब नमाज जमाअत के साथ काबा में अदा की जाएगी। ये पहला मौका था कि मुसलमानों ने काबे में नमाज अदा की, जिस बहादुरी के नाम के तौर पर दरबारे नबुव्वत से फारूक का लक़ब मिला। मक्का में जिस तरह मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, मुशरिकीने कुरैश के बाजो इनाद में भी तरक्की होती रही। पहले वो फितरी खून ख्वारी और जोशे मजहब की वजह से अजियत पहुंचाते थे, लेकिन अब उन्होंने सियासी इस्तेहसाल भी शुरू कर दिया था। मक्का में मुसलमानों की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल बनती जा रही थी। मुसलमान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इजाज़त से मदीना के साथ मुख्तलिफ ममालिक में हिजरत करने लगे। तमाम मुसलमानों ने खुफिया और पोशीदा हिजरत की। इसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सलातु सलाम से इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर जिस शान और शौकत से आपने हिजरत का सफ़र शुरू किया वो काबिले बयान है। आपने गर्दन में तलवार लटकाई, तीर निकाल कर हाथ में रखे, काबा के पास आए, 7 दफा तवाफ किया और मकामे इब्राहिम पर 2 नफल अदा किए। अशराफे कुरैश काबे के इर्द गिर्द छोटी छोटी जमाअतों में बटकर बैठे हुए थे। आप हर जमाअत के पास जाते और फरमाते हैं कि तुम्हारे चेहरे ख्वाब आलूद हों। जो चाहता है कि उसके बच्चे यतीम हों, उसकी बीवी बेवा बने, वो इस वादी के पार आकर मेरा मुकाबला करे। सुनो, मैं मदीने हिजरत कर रहा हूँ, कौन है मुकाबले को तैयार पाए। मैदान में ललकारे फारूकी के सामने सबकी बहादुरी दम तोड़ गई और कोई भी मुकाबले को तैयार न हुआ। इसके बाद जमाअत दर जमाअत हिजरत करके मदीना में जमा होने लगे, हत्ता के सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद हिजरत करके मदीने नाजिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया। अंसार ने इसमें जानिसारी की मिसालें कायम कर दी थीं। मदीने में अब सब मुसलमान सुकून इत्मीनान के साथ इबादत करने लगे थे कि ग़ज़वाए बदर का अजीम मार्का पेश आया। अमीरुल मोमिनीन इस मार्के में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए अपनी मुग़बिराना राय, मुआमला फहमी और शुजाअत व बहादुरी से दस्ते बाजू बने रहे। इस मौका में मुसलमान सुरखरू हुए, कामयाबी और कामरानी उनका नसीब बनी और कुफ्फार को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इस मौका में सरदाराने कुरैश की बड़ी तादाद गिरफ्तार हुई। इस बात पर बहस होने लगी कि इनके साथ क्या मामला किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा की राय ये थी कि इनसे फिदिया लेकर आज़ाद कर दिया जाए, जबकि अमीरुल मोमिनीन की राय थी कि इन सब को कत्ल कर दिया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अक्सर सहाबा की राय पर अमल करते हुए उन तमाम को फिदिया लेकर आज़ाद कर दिया। उसके अलावा आपने जंगे उहद, खंदक, खैबर और फतह मक्का जैसे अजीम मारकों में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद आप खिलाफत में आए।
اپنے 10 سال کے دور خلافت میں فارس، روم، ایران، عراق، شام، بیت المقدس جیسے عظیم سلطنتوں کو فتح کیا، وقت کے فرعونوں کی حکومت کے تختے الٹ دیے، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ اپنے دور خلافت میں ملکی نظم و نسق کو باقاعدہ منظم کیا۔ آپ کی حکومت میں ملک کے تمام ضروری شعبے وجود میں آ چکے تھے۔ آپ نے مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، ہر صوبے میں بڑے عہدے دار مقرر کیے، جن میں حاکم صوبہ، قاضی، فوجی، منشی، کلرک وغیرہ شامل تھے۔ ملکی قومی مسائل مجلس شورا میں پیش ہو کر طے پاتے تھے۔ آپ اپنے دور خلافت میں حکام اور حکومتی ملازمین کی کڑی نگرانی کرتے تھے۔ اگر ضرورت پڑتی تو عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے تھے۔ آپ نے قابل زراعت زمین کے لیے نہریں کھدوائیں، زراعت کے پیشے کو فروغ دیا، عشر و خراج کے منظم احکام جاری فرمائے، جیل خانے اور بیت المال جیسے عام شعبے ترتیب دیے، تعمیرات کو سرکاری طور پر ترقی دلوائی۔ آپ نے نئی آبادیاں قائم کیں، جس میں بصرہ، کفار اور دیگر شہر شامل ہیں۔ اشاعت اسلام کے لیے آپ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ آپ کے اثرات پر قرآن جو اثاثہ اسلام دستور اور منشور ہے، مرتب کیا گیا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں اس کے درس و تدریس کو رواج دیا، معلمین، حفاظ اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی، اشاعت حدیث کے لیے بھی صحابہ کو مختلف ممالک کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ نقل احادیث میں بڑی احتیاط فرماتے تھے، تمام ممالک میں فقہ کرام کو مقرر کیا، مختلف فقہی مسائل میں صحابہ سے مشورہ کر کے ایک رائے طے کرواتے تھے، مسجد نبوی کو وسعت دی، نئی مساجد تعمیر کروائیں، ان کی ضروریات کا بندوبست کروایا، عرب کی توثیق کی۔ آپ کے دور خلافت کا نمایاں وصف عدل و انصاف تھا۔ شاہ و گدا، امیر و غریب، عزیز و بیگانہ سب کے لیے ایک ہی قانون تھا۔ عدل فاروقی کا دائرہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا کہ ان کا دیوان عدل مسلمان، یہودی اور عیسائی سب کے لیے یکساں تھا۔ آپ فطرن ذہین اور صائب الرائے تھے۔ آپ کی رائے کے مطابق کم و بیش 20 آیتوں کا نزول ہوا، جنہیں موافقات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسیران بدر آذان، مقام ابراہیم کو مسلح بنانا اور ازواج مطہرات کے پردے سے متعلق آراء مشہور ہیں۔ قربت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ کو احکام میں بہت مہارت تھی۔ اس کے باوجود بھی کسی مسئلے میں الجھن ہوتی تو بلا پس و پیش صحابہ سے دریافت فرما لیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت مجتہدانہ انداز سے بڑا غور فرماتے تھے۔ اس کی بدولت قرآن مجید سے دلائل دینے میں بڑی مہارت تھی۔ آپ کے اخلاق و عادات دین محمدی کی عملی تصویر تھے۔ آپ کے آئینہ اخلاق میں خلوص دنیا کی لذتوں سے اجتناب، حفظ الحسان، حق پرستی، داست گوئی، تواضع اور سادگی کا عکس نمایاں نظر آتا تھا۔ جنت کا پروانہ ملنے کے باوجود آپ کا خوف خداوندی اور خشیت الہی قابل دید تھی۔ رات بھر عبادت، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، نماز میں عموماً ان آیات کی تلاوت فرماتے
جن میں خدا کی عظمت و جلال کا بیان ہو۔ ان آیات کی وجہ سے آپ اس قدر روتے کہ ہچکی بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حب رسول اور اتباع سنت رچی بسی ہوئی تھی۔ آپ جمال نبوت کے سچے شہدائی تھے۔ اس راہ میں جان و مال، آل اولاد، عزیز و اقارب کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ زہد و قناعت کا پیکر تھے۔ دنیا کی طلب، حب و جاہ، مال سے نفرت فرماتے تھے۔ آپ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ کھانے میں بغیر چھنے ہوئے آٹے کی معمولی روٹی اور روغن زیتون ہوتا تھا۔ خلافت ملنے کے بعد نہایت محتاط ہو گئے تھے۔ فکر و فاقہ اور تنگ دستی سے زندگی بسر کر لیتے تھے۔ نہایت ہی متواضع شخصیت کے مالک تھے۔ خاک ساری کا یہ عالم تھا کہ کاندھوں پر مشکیزہ رکھ کر بیوہ عورتوں کے لیے پانی بھر لاتے تھے۔ بازار سے ان کو سودا وغیرہ لا کر دیتے تھے۔ آپ کی زندگی رحم دلی سے بھرپور تھی، البتہ دینی معاملات میں سختی تھی۔ آپ اپنے بچوں اور ازواج سے نہایت ہی محبت کرتے تھے۔ فیروز نامی ایک پارسی غلام نے آپ سے اپنے آقا کے بھاری محصول کی شکایت کی۔ شکایت بے جان تھی، اس لیے آپ نے کوئی توجہ نہ کی۔ اس پر وہ آگ بگولا ہوئے۔ وہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور مسلسل 6 وار کیے۔ زخم ایسا کاری تھا کہ آپ اس سے جانور نہ ہو سکے۔ آخری وقت میں اہم وصیتیں کی۔ 3 دن اس کشمکش میں رہ کر محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن 24 ہجری کو اسلام کا عظیم چراغ بجھ گیا۔